الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین بجاہ سید المرسلین۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس مقدس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اور جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو تمہارے پاس، تمہارے رہتے ہوئے اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، یہ خوش نصیبی ہوتی ہے اولاد کی کہ اس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے کے عالم میں مل جائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہونے کی حالت میں پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور انہیں اچھی بات کہو، پیاری بات کرو، ان سے نرمی والی گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے نرم بازو کھول دو، نرمی کے بازو بچھا دو، رحمت کے بازو بچھا دو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ان دونوں پہ تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حکم دے دیا، یہ وصیت کر دی ہے نیکی کرنے کا ان کے ساتھ، جسے اس کی ماں نے حمل کی حالت میں پیٹ میں اٹھائے رکھا، تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 سال میں ہے، 2 برس میں ہے، اور اسی کی جانب لوٹنا ہے، یعنی اللہ کی جانب ہی ہم سب کو لوٹنا ہے۔
میرے دوست اور بزرگوں، پہلی آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور یہ خاص طور پہ ذکر کیا کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، تو انہیں بوجھ نہ سمجھو، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارے باپ ماں تم کو بڑھاپے کے عالم میں ملے۔ جب وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکو۔ باپ اگر کما رہا ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، تب تو اولاد اس سے ڈرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، باپ کے تندرست ہوتے ہوئے، باپ کے صحت مند ہوتے ہوئے، کمائی کرتے ہوئے اگر آپ باپ سے ڈر رہے ہیں تو یہ باپ کی فرما برداری نہیں ہے۔ جس وقت آپ کا باپ بوڑھا ہو جائے، جب ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر وہ طاقت نہ رہے، جب وہ کمائی کر کے آپ کو کھلانا چھوڑ دے، اور جب آپ جوان ہو جائیں، اس وقت باپ سے ڈرنا، اس وقت باپ کی بات کو ماننا، اس وقت اس کے بڑھاپے کو برداشت کرنا، اس وقت اس کی بک بک کو برداشت کرنا، اس وقت اس کی باتوں کو برداشت کرنا، اس وقت اس کے تمام طرح کے باتوں کو برداشت کرنا ہی فرما برداری کہلاتا ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو وہ کچھ سے کچھ بولتے ہیں، ان کی زبان میں جو آتا ہے وہ بولتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے والد کو چھوڑ دیں گے، ان سے بات نہ کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کرو کہ جب تم چھوٹے تھے، کوئی بھی جملہ بولتے تھے، کوئی بھی بات بولتے تھے، تمہارے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی تھی، تم کتنا بھی سوال کرتے تھے، تمہارے ماں باپ کو کبھی بیزارگی نہیں ہوئی، کبھی وہ بیزار نہیں ہوئے، تمہارے سوالوں سے الٹا خوش ہوتے تھے۔ تمہاری توتلی زبان سے جب کوئی جملہ پہلی بار نکلتا تھا تو ان کو خوشی حاصل ہوتی تھی، وہ پیار بھری نظروں سے تمہاری طرف دیکھتے تھے۔ لیکن آج جب وہ بوڑھے ہو گئے، جب ان کے بک بک کرنے کا ٹائم آیا، جب وہ کچھ سے کچھ بولنے کا ٹائم آیا، اب وہ بستر پہ پڑے ہوں گے، کھانسیں گے بھی، وہ غلاظت بھی ہو سکتا ہے بستر پہ کریں، اور وہ کچھ سے کچھ بولیں گے، دوپہر کا کھانا کھا کے بھول جائیں گے کہ انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں، اور بیٹے سے کہیں گے کہ آج تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اگر تم نے کبھی ان کے ہاتھ میں پیسے دیے ہیں، باپ کہے گا تم نے مجھے پیسے نہیں دیے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر قوت نہ رہی، ان کے حافظہ کے اندر وہ طاقت نہ رہی کہ وہ یاد رکھ سکے باتوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کریں اور ان سے دور ہونا شروع کر دیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کسی نے کچھ کہا کہ فلاں چیز لاؤ، تو آپ کہتے ہیں اف، ابھی تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ اف کہنا بھی ماں باپ کے لیے حرام رکھا گیا ہے۔ ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکو۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کچھ بھی بولیں تو انہیں جھڑکو مت۔ وہی وقت ہوتا ہے ان کی خدمت کا، وہی وقت ہوتا ہے ان کی باتوں کو سننے کا، وہی ہوتا ہے وقت اپنے بچپن کا بدلہ دینے کا۔ اور یہی وقت میں نوجوان نسلیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، اور زیادہ پریشان ہو جائے تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے رسول نے یہ پیغام ہمیں نہیں دیا اور نہ یہ سبق ہمیں سکھایا ہے، بلکہ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے بستر پہ سوئے، ماں باپ کے بستر پہ سوئے، ماں باپ کے پاس بیٹھے اور اس سے پیار بھری باتیں کر کے ان کو ہنسائے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے، ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کر کے ان کے دل کو خوش کرے، تو یہ تلوار سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔
تلوار سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اپنے ماں باپ کو اچھی اچھی باتیں کر کے ہنسانا۔ جب آپ بچے تھے آپ کو ہنسانے کے لیے آپ کے ماں اور باپ کیسی کیسی جتن کرتے تھے، کبھی چہرہ بناتے تھے جوکروں کی طرح، کبھی گھوڑا بن جاتے تھے اور زمین پہ چلا کرتے تھے اور آپ اس کے پیٹھ پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ ارے میرے رسول نے یہ کر کے دکھایا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ امام حسین اور حسن کے پیچھے دوڑا کرتے تھے میرے رسول، اور امام حسین آگے آگے بھاگتے، میرے رسول ان کو پکڑنے کے لیے جاتے تھے اور پکڑ کر کے گود میں لیتے تھے۔ یہ درس دیتے تھے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کھیلو۔ اور جب ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچتے ان کا وہی بچپن جو ہم بچے تھے انہوں نے کیا، اب ہمیں ان کے بڑھاپے میں ویسا کرنا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی بات کو سننا ہے، ان کی بک بک کو سننا ہے، ان سے گفتگو کرنا ہے، ان سے دوستوں کی طرح رہنا ہے، ان کے بستر پہ سونا ہے، ان کے پاؤں دبانا ہے، ان کے ہاتھ دبانا ہے۔ یہ ہوتا ہے صحیح مطلب۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ اکبر، ذرا یاد تو کرو، آج جو لوگ صاحب اولاد ہو گئے، جن کی اپنی اولاد ہے، ان کو اچھے سے معلوم ہے کہ اولاد کی پرورش کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر بہو جو نئی نئی شادی ہو کے گھر میں آتی ہے اور جو اولاد کو، بیٹے کو ماں باپ سے الگ کر دیتی ہے، ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ بہو بن کے آئی ہے تو ایک دن وہ ساس بھی بنے گی اور اس کا بھی بڑھاپا آئے گا، پھر اس کی اولاد کو بھی کوئی دوسری عورت آ کے الگ کر دے گی تو اس کے دل کو کیسی تکلیف پہنچے گی۔ ہر ایک کو سوچنا۔ ایک بات یاد رکھیں آپ کہ ماں باپ کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ایسا ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی عطا فرماتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر، ہر نیکی کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن ماں باپ کے ساتھ کیا جانے والا سلوک چاہے اچھا ہے یا برا ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر تم نے اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے کی کوشش کیا ہے، اگر اس کے بڑھاپے میں اس کے پاس بیٹھ کر کے پیار بھری باتیں کی ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے بڑھاپے میں تمہارے بستر پہ بیٹھ کے پیار بھری باتیں کرے گی۔ اور اگر تم نے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تم نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ان سے بات چیت بند کر دیا ہے، تو یاد رکھو تمہاری بھی اولاد ہے، تم بھی باپ بنو گے، تمہارا بھی بڑھاپا آئے گا اور تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کہیں آخرت کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے مجھ پہ سب سے زیادہ؟ اللہ کے پیارے نبی نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا کہ پھر کس کا ہے؟ چوتھی بار اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ تمہارے باپ کا تم پہ حق ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 3 مرتبہ ماں کے حقوق کو بیان کیا گیا اور چوتھی بار میں باپ کا ذکر کیا گیا، تو میرے دوستو یہ بالکل اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ بچے کی پرورش کرنے میں ماں جتنی تکلیف اٹھاتی ہے اتنا باپ کو شاید نہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ کمانے کا مالک ہوتا ہے ضرور، وہ پیسہ لا کر کے دیتا ہے، جب باپ ہے تو آپ کے مارکیٹ کے ہر کھلونے کے اپنا کھلونا سمجھ سکتے ہیں، جو دل میں تمنا ہے باپ سے بول کر کے لے سکتے ہیں آپ، لیکن وہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے جو تکلیف برداشت کی ہے ماں نے، وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا ہے، باپ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز چھوڑ دیتی ہے جس سے کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کو تکلیف پہنچے، اس کی صحت کو تکلیف پہنچے، ہر وہ چیز کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کو 9 مہینہ تک پابندی کے ساتھ اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایک جان پل رہی ہے جس کا خیال رکھنا ہے۔
اور جب پیدائش کے وقت اللہ اکبر جو تکلیف ہوتی ہے اللہ رب العزت وہ تکلیف تمام عورتوں کے ذہن سے مٹا دیتا ہے، ورنہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی ماں پھر سے ماں بننے کی خواہش نہیں کرے گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ ذہنوں سے نکال دیتا ہے اس تکلیف کی یاد کو۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 بار کندھے پہ بیٹھا کر کے حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی سن، اگر تو ساری زندگی ماں کی خدمت کرے، ساری زندگی اپنی تمام کمائی ماں کے قدموں میں ڈال دے، پھر بھی تمہاری پیدائش کے وقت میں وہ درد کا ایک جھٹکا جو انہوں نے برداشت کیا ہے، اس درد کے ایک جھٹکے کی قیمت بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ دے دینے سے ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا، ان کا ہاتھ اور پاؤں بننا، یہ ایک صحیح اور نیک اولاد کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ چلنے سے قاصر ہو جائیں، جب وہ کوئی سامان اٹھانے سے قاصر ہو جائیں، آپ اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جائیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے حکم دیا، بلکہ سینکڑوں جگہ پر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ماں باپ کا وہ مقام رکھا ہے کہ دنیا میں اور کسی رشتے کا وہ مقام اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ ماں باپ ایک ایسی ذات ہے جو اپنی اولاد کو ہر حال میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ کا بھائی آپ سے حسد کر سکتا ہے، جلن کر سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے جلن کر سکتے ہیں، آگے نہ بڑھ جائے مجھ سے یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، مجھ سے اچھے میں رہے، میرے سے بھی زیادہ آسانیوں میں اس کی زندگی گزرے، یہ باپ سوچ سکتا ہے اور کوئی نہیں سوچ سکتا۔ آپ ماؤں کو تکلیف دیتے ہو، کبھی ان کا حال نہیں پوچھتے، کھانا کھایا کہ نہیں معلوم نہیں کرتے، ایک جگہ رہتے ہوئے بھی کبھی ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے ہو۔ کیا رسول کا فرمان بھول گئے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے؟ آپ یہ سوچ لیں، اگر کسی پہ نماز پڑھ لینے سے اور چہرے پہ داڑھی رکھ لینے سے یا دوسرے نیکیاں کر لینے سے، ہزاروں لاکھوں خرچ کر دینے سے دینی راہ میں آپ چھٹکارا پا جاؤ گے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو آپ کوئی کسی صورت میں جنت تک نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، ماں ایک ایسی ذات ہے جو اپنا بھوک اور پیاس اولاد کے لیے بھول جاتی ہے، اپنی تمناؤں کی قربانی دے دیتی ہے، اپنے آرزوؤں کی قربانی دے دیتی ہے، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے، اس امید پر کہ جب بیٹا جوان ہوگا میرا سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کیا نیکی کی ہے۔ ارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگرچہ وہ نیک ہوں یا برے ہوں، اگرچہ وہ اچھے ہوں یا خراب ہوں، اگرچہ وہ نیکی کرنے والے ہوں یا برائی کرنے والے ہوں، اگرچہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، باپ تمہارا باپ ہے، ماں تمہاری ماں ہے۔ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بچہ بن کے رہنا ہے، اولاد بن کے رہنا ہے۔
کیونکہ تم کتنے بڑے بھی عالم ہو سکتے ہو، مولانا مفتی ہو سکتے ہو، ڈاکٹر انجینئر ہو سکتے ہو، بڑے عہدے پہ ہو سکتے ہو، منسٹر ہو سکتے ہو، راشٹرپتی ہو سکتے ہو، پردھان منتری ہو سکتے ہو، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے تم بیٹے ہو، اولاد ہو، ان کے سامنے کبھی بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، ہمیشہ ان کے قدموں میں بیٹھنا، کیونکہ جب ماں کسی کے لیے اپنی آنچل کو اٹھا کے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا مجھے شرم آتی ہے کہ اس بوڑھی عورت کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں قبول نہ کروں۔ اور وہی ماں اگر بد دعا کر دے تو یقین مانو پھر کہیں کا بھی نہیں رہ جاتا انسان۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ ماں کی دعا لے کر کے نکلیے، جب بھی کہیں جانا ہو انشاءاللہ ہر میدان میں آپ کو کامیابی ہوگی، ہر فیلڈ میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اور کبھی خدا ناخواستہ اگر کبھی ماں باپ کا دل دکھا دیا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر لی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو، ان کے سامنے جھک جاؤ، معافی مانگ لو۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر زندہ ہے تو آج معافی مانگ لو، اگر مر گئے ہیں خدا نہ خواستہ تو ان کی قبر پہ جا کے اپنے سر کو جھکا کے معافی مانگو، شاید کہ معاف کر دیں۔ لیکن ماں باپ کا تو دل ہی ایسا ہے، تم کتنا بھی ظلم اس کے اوپر کرو، کتنا بھی ستم کر لو، تم کھانے کا نہ دو، کچھ بھی نہ کرو، ان کو نہ پوچھو، اور جا کے کبھی پچھتا کر کے اس کی بارگاہ میں کہو ماں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ماں کا دل ایسا ہے کہ فوراً تمہیں معاف کر دے گی، تمہیں معاف کر دے گی اور کہے گی بیٹا تمہاری غلطی کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم کتنے بے شرم ہو گئے ہیں، کیا ہمارا دل پتھر کا ہو گیا ہے؟ کیا ہم بھول گئے ان راتوں کو جب ہماری ماں بھیگے میں سو جاتی تھی ہمارے پیشاب کیے ہوئے بستر پہ اور ہمیں سوکھے ہوئے بستر پہ سلایا کرتی تھی؟ کیا ہم وہ راتیں بھول گئے جب رات بھر رو کر کے ہم نے ماں کو جگایا، ان کی نیند خراب کی؟ کیا ہم ان دنوں کو بھول گئے جب باپ نے رات دن پسینہ بہا کے ہماری پرورش کی؟ ساری دنیا سے وہ تمہارے لیے لڑتا رہا، خون پسینہ بہا کے تمہاری پرورش کی، اور آج جب جوان ہونے کے بعد ان کے کرموں کا پھل دینے کا وقت آیا، ان کے کیے کا صلہ دینے کا وقت آیا تو منہ موڑ بیٹھے ہو۔ یاد رکھو تم بھی باپ بنو گے یا باپ بن چکے ہو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ آج ہی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں اور ماں باپ سے معافی مانگ لو، ورنہ خدا کی قسم شاید تمہاری نیکیاں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اگر تم اس حال میں مرے کہ تمہارے ماں باپ ناراض تھے تم سے۔ 70 سال اگر خانہ کعبہ کا طواف کر کے بھی ماں باپ کو بخشو گے تب بھی ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ تم پوری زندگی کی اگر کمائی لٹا دو ماں باپ پہ تب بھی اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہو۔ کہاں ہیں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کے دل کو تکلیف پہنچنے والی باتیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اور آخرت میں اور دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک ماں ہے ٹھنڈ کے موسم میں کہتی ہے بیٹے سے بیٹے مجھے ایک چادر لا کے دے دو، مجھے بہت ٹھنڈ لگتی ہے۔ بیٹے نے کہا ماں اگلی تنخواہ ملے گی تو لا کے دے دوں گا۔ معلوم ہوا کہ اس کی تنخواہ ملنے سے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کی وجہ سے بیچاری مر گئی۔ مرنے کے بعد جنازہ تیار ہوا، جنازے پہ پھولوں کی چادر، ہزاروں روپے کی چادر رکھی گئی، شاندار جنازہ تیار کیا گیا، قبر پہ بھی پھول ڈالے گئے، ان کے سارے رسم و رواج بڑے عالی شان پیمانے پہ کیے گئے۔ میرے دوستو، دنیا نے سوچا یہ بڑا فرما بردار بچہ ہے، لیکن وہ ماں جو روتی کانپتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، ٹھنڈ میں ٹھٹرتی ہوئی جو ماں چلی گئی، ذرا بتاؤ اس کی جنازے پہ ہزاروں کی پھول کی چادر رکھنے سے اس کا حق ادا ہو گیا؟
اس کے تمام رسومات کو ادا کرنے سے اس کا حق ادا ہو گیا۔ ارے دنیا والے تمہاری تعریف کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے یہاں اس کا ضرور تمہیں جواب دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں گاؤں میں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ گئے، کہا کہ جاؤ اس گاؤں کے اندر گوشت کا کام کرنے والا قصائی ہے، وہی تمہاری جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ گئے اس گاؤں میں، معلوم کرتے ہوئے پہنچے گوشت کی دکان پہ، تو دیکھا کہ گوشت کتر رہا ہے، وہ گوشت کا کاروبار کر رہا ہے۔ شام تک انتظار کیا، اور جب شام میں وہ دکان بند کر کے جانے لگا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں مسافر ہوں، کیا ایک دن تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کہا کہ بے شک آئیے، آپ کا استقبال ہے۔ حضرت موسیٰ اس کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے دن اس نے کوئی خاص نیکی نہیں کی، نہ صدقات و خیرات کیا، نہ خوب زیادہ قرآن کی تلاوت کی، نہ خوب زیادہ نفل نماز پڑھے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا شاید رات میں کچھ ایسی خاص عبادت کرتا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو میرا ساتھی جنت میں بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں گئے، وہ شخص گھر پہ پہنچا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس پہ اس کی ماں لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ سے اس شخص نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا دیر آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور اگر آپ جلدی کھانا چاہتے تو میں آپ کے لیے کھانا حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ آپ کب کھاتے ہیں؟ کہا کہ پہلے میں اپنی ماں کو کھلا لیتا ہوں، اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ وہ شخص گئے اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے، روٹیاں لے کے۔ حضرت موسیٰ روم کے اندر، کمرے کے اندر سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ماں روٹی چبا نہیں سکتی، تو وہ شخص روٹی کو منہ میں ڈالتا ہے، چباتا ہے، اور چبائے ہوئے روٹی کو نکال کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، اور اس طرح کھانا کھلا کر کے وہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور دونوں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا شاید رات میں اٹھ کے عبادت کرتا ہوگا، لیکن رات میں اٹھ کے جب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی ماں چارپائی پہ بیٹھ کے اپنے آنچل کو اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میری اولاد، میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، جنت میں تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھنا۔ اللہ اکبر! تو کوئی نفل نہ تھی، کوئی عبادت نہیں تھی، کوئی تلاوت نہیں تھی، بلکہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے نبی کے ساتھ ان کو جنت میں رکھا۔ میرے دوستو، ہزاروں واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بد دعائیں بھی جلدی لگ جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ماں باپ کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے اپنا مال چھونے نہیں دیتا۔ پیارے آقا نے بیٹے کو بلایا، کیا معاملہ ہے؟ تم نے اپنے ماں باپ کو کیوں روک دیا ہے تم اپنا مال چھونے سے؟ کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال خراب کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے چیزوں کو۔ میرے آقا نے کہا کہ جب تم چھوٹے تھے تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے باپ کی کتنی چیزیں بگاڑی ہے۔ سن لو انتا و مالک لابیکا، تو اور تیرا مال سب کا مالک تیرا باپ ہے۔ ہم جب بچے ہوتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے، کانچ کا سامان توڑ دیا، گھر کے اندر کوئی سامان توڑ دیا، کچھ نہ کچھ خراب کر دیا، موبائل پٹک دیا، توڑ دیا، نہ جانے کون سی ایسی چیز نہیں کرتے ہم بچپن کے عالم میں، تو کیا ہمارے ماں باپ ہمیں اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں؟ اب جب وہ بوڑھے ہو گئے، ہو سکتا ہے گھر کی کوئی سی چیز کو نقصان بھی پہنچا دیں، اس کے باوجود آپ کو حق نہیں ہے کہ ان کو آپ کچھ بول سکیں یا ان کو الگ کر سکیں۔ آپ کا حق یہ ہے کہ اس کو برداشت کریں اور اس کے اوپر بھی راضی رہیں، جیسے وہ باپ آپ کے اوپر راضی ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن
حضرت فاطمہ کے ساتھ کچھ دن کھانا کھانے نہیں بیٹھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بیٹے تم میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اب میرے ساتھ کھانے کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ امام حسن نے کہا کہ امی جان ہم دونوں ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ کسی چیز کھانے کی چیز کو اٹھانے کے لیے میں بھی ساتھ میں ہاتھ بڑھایا، آپ نے بھی بڑھایا، لیکن میرا ہاتھ جلدی چلا گیا اور آپ کا لیٹ سے پہنچا۔ اے امی جان میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں نے آپ کا حق تلف نہ کر دیا ہو، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہو اور آپ ہاتھ بڑھائیں اور آپ سے پہلے میں ہاتھ بڑھا کے لے لوں تو حق تلفی نہ ہو جائے۔ کیا آپ کی بھی یہ نیت ہے؟ اگر یہ نیت ہے تو فبہا، ورنہ اگر باپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہو کھانے کے لیے تو یاد رکھو تمہارا وقت بھی آنے والا ہے۔ ایک فلسفی کہتا ہے کہ ہمیں محبت کی انتہا کی اس وقت محبت کی انتہا کا علم ہوا جبکہ ہمارے پاس سیب تو کھانے کے لیے 4 تھے اور ہم لوگ 5 آدمی تھے، تو ماں نے کہا کہ مجھے سیب پسند نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کون سی ایسی قربانی ہے جو باپ اور ماں اپنے اولاد کے لیے نہیں دیتے ہیں؟ لیکن آج بیٹا ہے، ماں باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو جتنی ضرورت ہمیں اپنے بچپن میں ماں باپ کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ضرورت ماں باپ کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے، اور ہم بڑھاپے میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے میرے دوستو؟ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جسے لکھتے تو تم ہو، لیکن تمہاری اولاد وہ کہانی تمہیں پڑھ کر کے سناتی ہے۔ جو صلہ جو سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی بدتمیزی ہو گئی ہو، کوئی برا سلوک کر دیا ہو ماں باپ کے ساتھ، تو ان سے معافی مانگ لو۔ آپ ساری دنیا کو سوری سوری بولتے پھرتے رہتے ہو، تو کیا اپنے باپ کو معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دینے سے کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے؟ کیا اپنے باپ سے معافی مانگنے سے تمہارا قد کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، تمہاری عزت میں کمی ہو جائے گی؟ یا لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیسا آدمی اپنے باپ سے معافی مانگ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، کہیں گے کہ دیکھو یہ نیک اولاد ہے کہ جس نے اپنے باپ ماں سے معافی مانگا اور خدمت کر کے اس کے لیے وہ جنت حاصل کرو اپنے لیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی برباد ہو جائے وہ آدمی۔ صحابی نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کیا، ویسا آدمی برباد ہو جائے۔ ارے جس رسول نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، راستے میں کانٹا بچھانے والوں کے بھی دعائیں دی، اپنے اوپر گندگی ڈالنے والے کو بھی دعائیں دی، اس رسول نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے لیے بد دعا کی ہے۔ اگر رسول کی بد دعا سے بچنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ اگر تمہیں چاہیے کہ رب کو راضی کریں تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ اللہ اکبر! کون کون سے احساسات کو آدمی لفظوں کا روپ دے، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بھی نگاہ دوڑائیے ماں باپ کے ساتھ ایک برا سلوک ہوتا ہے۔ ہماری تہذیب میں اور انگریزوں کی تہذیب میں یہ فرق رکھا گیا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا ہے۔ آج انگریزوں کے یہاں سب سے زیادہ اولڈ ایج ہوم پائے جاتے ہیں جہاں بوڑھے پرانے کو لے جا کے رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ماں باپ کی اہمیت نہیں بتائی گئی ہے، لیکن ہمارے رسول نے تو کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ اس لیے آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں سب سے کم اولڈ ایج ہوم ہے۔
وجہ یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ مسلمان اپنے ماں باپ کو رحمت سمجھتے ہیں، زحمت نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو لوگ ماں باپ کو زحمت سمجھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اگر تم نے اس کے بڑھاپے کو پا لیا، اپنی قسمت پہ، تقدیر پہ خوش ہونا چاہیے کہ تم نے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا۔ میرے دوستو، آپ تصور نہیں کر سکتے، اگر تصور کرنا ہے نا تو اس وقت خیال کیا کرو جس وقت تم اپنے اولاد کی پرورش کر رہے ہوتے ہو۔ ہم لوگ بھی جب پڑھائی کرتے تھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ آج ہماری بھی اولاد ہوئی، ان کی پرورش کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ماں کو اس کے پیچھے چیختے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی ماں کو پرورش کرتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا سر میں بھی درد ہو جائے بچوں کے، کوئی تکلیف ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور کیسے ان کو ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم نہیں سوچتے اپنے بارے میں، اولاد کو کچھ ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ میرے دوستو، یہ باتیں آپ کو بعد میں خیال آئیں گی، ضرور آئیں گی، لیکن وقت آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کے دامن کو آپ چھوڑ دیں اور ماں باپ آپ سے ناراض ہو کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ خدا کے واسطے آج بھی وقت ہے، آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، ماں باپ سے معافی مانگ کے ان کے دل کو خوش کریں۔ ماں باپ کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا اور نہ کوئی ناپ سکے گا۔ اتنی محبت ماں باپ کے دل میں اولاد کی ہوتی ہے۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں نا تو ان میں سے 99% محبت، 99 محبتوں کے حقدار ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہم غیروں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں، ہم دوستوں کے پاس وقت بتاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ وقت بتاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کتنا خوش اخلاق ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم خوش اخلاق ہو تو تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے۔ اگر تم اچھے انسان ہو تو تمہاری اچھائی کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے۔ اگر تم نیک ہو تمہاری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار تمہارے باپ، تمہاری ماں ہے۔ اگر تم مالدار ہو تمہارے پیسے کا حقدار تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہیں۔ ارے جو کچھ بھی تمہارے اندر اچھائیاں، ان تمام اچھائیوں کا حقدار پہلے تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد ساری دنیا کے سامنے اچھا بننا۔ ساری دنیا کے سامنے اچھے بن جاؤ گے، باپ کے سامنے اچھے نہ بن سکے تو ساری دنیا میں اچھا بننا بیکار ہے۔ اگر ماں یا باپ تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارے سامنے بات کرنے سے کترائے، بچے تمہارے سامنے بات کرنے سے، تو یاد رکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہوتا ہے آج کے وقت میں کہ بیٹا بڑا ہو گیا، کوئی بات باپ بولے گا تو وہ باپ کو ہی جھلک دیتا ہے۔ ایسے بیٹوں کے سامنے باپ بولنے سے بھی کتراتا ہے۔ ایسے بیٹوں کو شرم آنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ تم نے مغفرت کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جن کی ماں نہیں ہوتی وہ دسترخوان پہ روٹھا نہیں کرتے ہیں، اور اگر روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا نہیں ہوتا ہے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ چاند پہ چرخا کاٹنے والی گلیا سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی وہ گھر سے نکلے تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے دعاؤں کی چھاؤں اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اور جس کی ماں نہیں ہوتی ہے انہیں دیر سے گھر آنے پہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ملتا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور باپ نہ